دہلی میں انجمن ترقی اردو ہند کی طرف سے شائع ہونے والی ڈرامے کی کتاب ٹیپو سلطان کا خواب کا اجرا ہوا۔ پروگرام میں اردو ادب اور تھیٹر سے وابستہ لوگوں نے خاص طور پر شرکت کی۔ پیش رپورٹ۔ ملک کے لیے شہید ہونے والے ٹیپو سلطان کے نام کو کچھ عرصے سے تنازع سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ہندوتو تنظیموں کی جانب سے ہندوؤں کی نسل کشی کے سیاسی الزامات بھی لگائے جاتے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں دہلی میں انجمن ترقی اردو کی جانب سے شائع ہونے والی ڈرامہ کی کتاب ٹیپو سلطان کا خواب کا اجرا کیا گیا۔ پروگرام میں اردو ادب اور تھیٹر سے وابستہ لوگوں نے خاص طور پر شرکت کی۔ یہ جو پلے ہے گریش کرناڈ صاحب نے لکھا تھا یہ، اور اس کا ترجمہ محبوب الرحمان فاروقی صاحب نے کیا ہے، اور آج یہ ڈرامہ بہت ریلیونٹ اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کا پورا ماحول بنا ہے اور اس میں جس طرح سے ہم اپنی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ٹیپو سلطان کیا چاہتے تھے، کس طرح کا ہندوستان دیکھنا چاہ رہے تھے، اور جو برٹش یہاں آ رہی تھی اس وقت تک یہاں پورے طور پر قابض نہیں ہوئے تھے، جو آ رہے تھے اس میں برٹشوں سے بچانے کے لیے برٹش کی پالیسی کو سمجھتے ہوئے ٹیپو سلطان ایک ڈائری لکھ رہے تھے، اور اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، اور انہوں نے بلکہ فرانس سے مدد مانگی تھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور برٹش یہاں قابض نہ ہو اس کے لیے۔ یہ کہنا کہ وہ ہندوؤں کا قتل عام کر رہے تھے، وہ مار رہے تھے، تو میرے خیال سے یہ تو صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں تو آرٹ کا لٹریچر کا ہوں، لیکن جیسا میں نے ان کو اس طرح دیکھا اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے آپ ایسا نہیں مان سکتے کہ وہ ان کا نرسنہار کر رہے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کے پرجا کا، ان کے اس علاقے کا ان کو سپورٹ نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے ان کے جب مارنے کے 200 سال بعد بھی جب گریش کرناڈ جیسے آدمی نے ان پہ ڈرامہ لکھا تو وہ تو اس کو اس طرح سے پرستت کرتے ہیں۔ دراصل گریش کرناڈ کے لکھے ہوئے ڈرامے ٹیپو سلطان کا خواب کا ترجمہ محبوب الرحمان فاروقی نے کیا ہے، جسے انجمن ترقی اردو ہند نے شائع کیا۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں ٹیپو سلطان کے حوالے سے اظہار خیال کیا، تاہم اس بات کو یکسر مسترد کر دیا کہ ٹیپو سلطان نے ہندو عوام کا قتل عام کیا۔ مقررین نے کہا کہ ٹیپو سلطان کا خواب تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی دے دی۔ ٹیپو سلطان کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے، اور ٹیپو سلطان نے جو خواب دیکھا تھا وہ ایک متحد ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، جس میں سب مل کے اور انگریزوں کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں۔ تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جو بٹوین دا لائنز اگر اس کو پڑھا جائے تو آج کل کے حالات کے ساتھ کتنا ٹکراتا ہے یہ۔ اور گریش کرناڈ نے جو یہ پلے لکھا ہے اور محبوب رحمان فاروقی صاحب نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، کیا بات ہے۔ آج کل کے حالات، آج کل کے ہندوستان کا جو نقشہ ہے وہ خواب تھا، وہ خواب جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا، اگر وہ خواب سچ ہو جائے تو آج ہندوستان بالکل بدل جائے۔ ہے نا جگر صاحب کا شعر کہ جو ارباب سیاست ہے سیاست جانے، تو وہ سیاست کیا ہے، وہ میرا مسئلہ اس پلے کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس پلے کے حوالے سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پلے ہے، اور یہ ایک ایسے آدمی کا ترجمہ کیا ہوا پلے ہے کہ جس کا نام، جو ہمارا مشہور رسالہ ہے آج کل، جس کے ایک زمانے میں مدیر جوش ملیح آبادی رہے اور بہت سارے لقابدین رہے، اس کی تاریخ کو آپ محبوب الرحمان فاروقی صاحب کے بغیر نہیں لکھ سکتے۔ تو ہم نے کتاب کو اسی نظریے سے شائع کیا ہے کہ جس طرح سے بھی ہم محبوب الرحمان فاروقی صاحب کو یاد کر سکیں تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ڈرامے کی کتاب ٹیپو سلطان کا خواب شائع تو ہو گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کا خواب حقیقت میں کس طرح سے شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، اور اس کتاب سے ان کے نام پر ہونے والی سیاست پر کب لگام لگتی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے دہلی سے خرم شہزاد کی رپورٹ۔